کلپ نمبر 1362۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 6 سے 7 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد انما الهكم اله واحد فاستقيموا اليه واستغفروه وويل للمشركين۔ تم فرماؤ میں تمہارے جیسا ایک انسان ہی ہوں، میری طرف یہ وحی بھیجی جاتی ہے کہ اے لوگو تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، تو اس کی طرف سیدھے رہو اور اس سے معافی مانگو، اور مشرکوں کے لیے خرابی ہے۔ قل انما انا بشر مثلکم، تم فرماؤ میں تمہارے جیسا ایک انسان ہی ہوں۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے تمام مخلوق سے زیادہ معزز اور دو عالم کے سردار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ ان لوگوں کی ہدایت اور نصیحت کے لیے تواضع کے طور پر فرما دیں کہ میں آدمی ہونے میں ظاہری طور پر تم جیسا ہوں، کہ میں دیکھا بھی جاتا ہوں، میری بات بھی سنی جاتی ہے، اور میرے تمہارے درمیان میں بظاہر جنس کا بھی کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو تمہارا یہ کہنا کیسے صحیح ہو سکتا ہے کہ میری بات نہ تمہارے دل تک پہنچتی ہے نہ تمہارے سننے میں آتی، اور میرے تمہارے درمیان کوئی رکاوٹ ہے؟ اگر میری بجائے کوئی دوسری جنس کا فرد جیسے جن یا فرشتہ آتا تو تم کہہ سکتے تھے کہ نہ وہ ہمارے دیکھنے میں آتے ہیں، نہ ان کی بات سننے میں آتی ہے، اور نہ ہم ان کے کلام کو سمجھ سکتے ہیں۔ ہمارے اور ان کے درمیان تو جنسی مخالفت ہی بڑی رکاوٹ ہے، لیکن یہاں تو ایسا نہیں، کیونکہ میں بشری صورت میں جلوہ نما ہوا ہوں، تو تمہیں مجھ سے مانوس ہونا چاہیے اور میرے کلام کو سمجھنے اور اس سے فائدہ اٹھانے کی بہت کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ میرا مرتبہ بہت بلند ہے اور میرا کلام بہت عالی ہے۔ اس لیے میں وہی کہتا ہوں جو مجھے وحی ہوتی ہے کہ اے لوگوں تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، تو اس کی طرف سیدھے رہو، اس پر ایمان لاؤ، اس کی اطاعت اختیار کرو اور اس کی راہ سے نہ پھرو، اور اس سے اپنے فاسد عقائد اور اعمال کی معافی مانگو، اور یاد رکھو کہ مشرکوں کے لیے خرابی اور ہلاکت ہے۔ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بشریت، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ظاہری لحاظ سے انا بشر مثلکم فرمانا اس حکمت کی وجہ سے ہے کہ لوگ ان سے ہدایت اور نصیحت حاصل کریں۔ نیز آپ کا یہ فرمان تواضع کے طور پر ہے، اور جو کلمات تواضع کے لیے کہے جائیں وہ تواضع کرنے والے کا منصب بلند ہونے کی دلیل ہوتے ہیں۔ چھوٹوں کا ان کلمات کو اس کی شان میں کہنا یا اس سے برابری ڈھونڈنا ترک ادب اور گستاخی ہوتا ہے، تو کسی امتی کو روا نہیں کہ وہ حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ہم مثل ہونے کا دعویٰ کرے۔ اور یہ بھی ملحوظ رہنا چاہیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بشریت بھی سب سے اعلیٰ ہے، ہماری بشریت کو اس سے کچھ بھی نسبت نہیں۔ نوٹ: حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی بشریت سے متعلق تفصیلی کلام سورہ کہف کی آیت نمبر 110 کی تفسیر کے تحت سماعت کیجیے۔ الذین لا یؤتون الزکاة وهم بالآخرة هم کافرون۔ ترجمہ: وہ جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور وہ آخرت کے منکر ہیں۔ الذین لا یؤتون الزکاة، وہ جو زکوٰۃ نہیں دیتے۔ آیت کے اس حصے کے بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں، ان میں سے 3 قول سماعت کیجیے۔ نمبر 1، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور جمہور مفسرین کا قول یہ ہے کہ یہاں زکوٰۃ سے مراد اس کا حقیقی معنی نہیں بلکہ اس سے مراد توحید کا معتقد ہونا اور لا الہ الا اللہ کہنا ہے۔ اس صورت میں آیت کے معنی یہ ہوں گے کہ مشرکین وہ لوگ ہیں جو توحید کا اقرار کر کے اپنے نفسوں کو شرک سے باز نہیں رکھتے۔ نمبر 2، حضرت حسن اور حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول یہ ہے کہ یہاں زکوٰۃ نہ دینے سے مراد یہ ہے کہ مشرکین زکوٰۃ کے فرض ہونے پر ایمان نہیں لاتے اور اس کا اقرار نہیں کرتے۔ نمبر 3، حضرت مجاہد اور حضرت ربیع رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہما کا قول یہ ہے کہ یہاں زکوٰۃ کا اصطلاحی معنی مراد نہیں بلکہ زکوٰۃ سے مراد اپنے اعمال کا تزکیہ کرنا اور ایمان قبول کر کے انہیں شرک کی نجاست سے پاک کرنا ہے۔ نوٹ: اس آیت کی تفسیر میں ان 3 کے علاوہ مفسرین کے اور بھی اقوال ہیں۔ امام عبداللہ بن احمد نصفی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یہاں آیت میں زکوٰۃ ادا نہ کرنے کو آخرت کے انکار کے ساتھ ذکر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ انسان کو مال بہت پیارا ہوتا ہے، تو جب وہ مال کو راہ خدا میں خرچ کرے گا تو یہ اس کی استقامت
استقلال، صدق اور نیت کے اخلاص کی مضبوط دلیل ہوگی۔ نیز اس آیت میں ضمنی طور پر ان مسلمانوں کو بھی خوف دلایا گیا ہے جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ زکوٰۃ نہ دینا ایسا برا فعل ہے کہ اسے قرآن کریم میں مشرکین کے اوصاف میں ذکر کیا گیا ہے۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ، اور وہ آخرت کے منکر ہیں۔ آیت کے اس حصے میں مشرکوں کا ایک اور جرم بیان کیا گیا کہ وہ آخرت کے منکر ہیں، کہ مرنے کے بعد اٹھنے اور اعمال کی جزا ملنے کے